بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آڈیو ویڈیوز کا دھندا ہی گندا ہے، اور دیکھیے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گر جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ عدالت کے اندر میاں نواز شریف صاحب جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیٹی کے حوالے سے سب چیزیں واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی رہیں کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، حاضر سروس لوگوں کی ہیں، اور جس طرح جج ارشد ملک مرحوم کی انہوں نے ویڈیو بنائی اور اس پر سارا انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا کہ جی نواز شریف تو بے گناہ ہیں، یہ دیکھیے جج ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی ہے، خود اپنا بندہ بھیج کر ان کی ویڈیو بنائی، اور جناب اس کا اسکرپٹ بھی نیچے چلایا، پوری پریس کانفرنس کی، اور اس کی باز گشت عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوئی ہے، اور کہا گیا کہ جناب یہ تو ہم واپس لینا چاہتے ہیں یہ سارا معاملہ ہی۔ یعنی یہ کہتے رہے کہ اس ویڈیو میں ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف بے گناہ ہے، اور جج ارشد ملک نے دباؤ میں فیصلہ کیا، اور جناب یہ نواز شریف کو سزا غلط دی گئی، جبکہ ایک میں جج ارشد ملک نے ان کو بری بھی کیا تھا ایک کیس میں، آپ اندازہ لگائیے۔ اور وہ جج ارشد ملک جو دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے بیان حلفی دیا عدالت میں کہ یہ شریف خاندان ان کو بلیک میل کرتا رہا، ان پر دباؤ ڈالتا رہا، ان کو رشوت کی آفر کرتا رہا، ان کو کہا جی تمہارے بچوں کو جہاں بھی کہو گے تمہیں لے جائیں گے، اور مقدس مقامات پر بیٹھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ بات کرتے رہے، یعنی مدینہ شریف یا مکہ شریف کا حوالہ اس میں آتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر جناب یہ آفرز کرتے رہے جج ارشد ملک کو، اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی نوکری جاتی رہی ان کے سارے پروپیگنڈا اور سارے کی وجہ سے، اور آج وہ بندہ پریشر کی وجہ سے دنیا سے بھی چلا گیا، اس کی ملازمت بھی چلی گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا ویڈیو تو ہم اس پر بیس ہی نہیں کر رہے، یعنی اس ویڈیو سے ہی مکر گئے ہیں، اس سارے کھیل سے ہی مکر گئے ہیں، اسی سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، اور سارا کچھ جناب ادھر چلا گیا، ان کا کام یہ ہے ٹیکنیکل کھیلتے ہیں، تو کتنا انہوں نے وبیرہ مچایا تھا۔ پوری تفصیل اب آ چکی ہے آج کی ہیئرنگ کی، جس میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب ان کی استدعا جو تھی کہ جی نیب میں واپس کیس بھیج دیا گیا عدالت میں، اب ہائی کورٹ کہہ رہی ہے جی ہم اس کو میرٹ پر سنیں گے۔ دوسرا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، ایک دفعہ پھر بابر ستار صاحب نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لطیف کوسہ صاحب سینئر وکیل ہیں، ان کی اپنی کلائنٹ بشرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے درمیان جو گفتگو تھی اس کی آڈیو سامنے آ گئی۔ اب اس آڈیو پر جناب یہ پہنچ گئے عدالت میں، اس پر اعتراض بھی لگ گیا تھا، بابر ستار صاحب نے اعتراض بھی ختم کیا اور سنا ہے اس کیس کو، اور ISI پاکستان کی سب سے بڑی زبردست ایجنسی ISI، اس کو کہہ دیا ہے کہ جناب اس کے جو ڈی جی ہیں، یعنی جو اس کے انچارج ہیں ISI کے، وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ یہ کس نے بنائی، کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح ٹی وی تک پہنچی، اس میں جناب پیمرا، FIA سب کو انہوں نے بلا لیا ہے، اور اب جناب یہ جو بھی یہ بناتے ہیں، جس طرح چلاتے ہیں، ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بابر ستار صاحب یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ آڈیوز لیک کا، کس طرح جناب پہلے کہا گیا کہ جناب وہ دیکھیں بشرا بی بی کی آڈیو آ گئی ہے، زلفی بخاری کے درمیان گفتگو کوئی ہو رہی ہے، پھر جناب ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان، ان کے بیٹے کی آڈیو ہے جی وہ آ گئی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب ان دونوں معاملات میں لگتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ پہلے جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بابر ستار صاحب نے جو احکامات دیے ہیں، اس میں جناب ایکسپریس کی خبر میرے سامنے ہے، اور اس کے مطابق ISI، یعنی اب یہ ہر طرف یہی خبر چل رہی ہے کیونکہ یہ اتنی اہم اور اتنی بڑی خبر ہے کہ ہر کوئی اس کو شیئر کرا ہے، اور تمام اخبارات، ان کی ویب سائٹس، چینلز پر آپ کو یہ خبر مل جائے گی۔ ISI کو بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کی تحقیقات کا حکم، اور یہ جناب سب لگا رہے ہیں جمعرات 7 دسمبر 2023، آج کی یہ بڑی خبر بنی ہوئی ہے آج کے دن کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل لطیف کوسہ کی آڈیو کے فورنزک کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ میں لطیف کوسہ اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کیس کی سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے FIA کو آڈیو کے فورنزک کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی۔ عدالت نے درخواست کی کاپی DG ISI کو بھی بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ DG ISI بھی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی۔ ہائی کورٹ نے FIA، پیمرا اور PTI کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور درخواست پر عائد اعتراضات بھی ختم کر دیے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پیمرا بتائے کہ لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے۔ لطیف کوسہ نے کہا کہ وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ بگ باس سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس بات پر عدالت میں قہقہ لگ گئے۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ لطیف کوسہ نے جواب دیا سب کو پتہ ہے کون ریکارڈ کرتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ہم مفروضے پر تو نہیں چل سکتے۔ کیا آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے؟ سب سے پہلے ٹویٹر پر آئی یا کہیں اور؟
یہ معلوم ہو جائے ریلیز کہاں ہوئی ہے تو پتہ چل سکتا ہے ریکارڈ کس نے کی۔ لطیف کوسا نے دلائل دیے کہ آڈیو تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کا فون محفوظ نہیں۔ عدالت نے مزید سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ کس طرح سے لینے کے دینے پڑے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دوسرا سنیے، اسلام آباد ہائی کورٹ العزیزیہ ریفرنس فیصلہ کالعدم قرار دینے کی نیب استدعا مسترد، کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس کو میرٹ پر سننے کا فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی جانب سے کیس احتساب عدالت ریمانڈ بیک کرنے اور ریفرنس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے کی، جس میں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ اور نیب پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار، مریم انور زیب، عطا تارڑ سمیت دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے۔ عدالت نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اور نیب کی سزا بڑھانے کی اپیل کو یکجا کر کے سماعت کی، یعنی نیب کہہ رہا تھا سزا بڑھائیں اور نواز شریف چاہتے تھے جی سزا ختم کی جائے۔ اس موقع پر نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے اپیل پر اپنے دلائل دیے، کہا نیب نے سپریم کورٹ کے احکامات پر ریفرنسز دائر کیے جن میں ایک جیسا الزام تھا۔ وکیل نے اپنے دلائل میں کہا فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا، ایک ہی الزام پر الگ الگ ریفرنس دائر کیے گئے۔ ہم نے درخواست دی تھی کہ ایک الزام پر صرف ایک ہی ریفرنس دائر ہونا چاہیے۔ 8 نومبر 2017 کے فیصلے میں احتساب عدالت نے کہا کہ ایک ساتھ تینوں ریفرنسز نمٹائے جائیں گے۔ احتساب عدالت نے ٹرائل الگ الگ کیا لیکن فیصلہ ایک ساتھ سنانے کا کہا تھا۔ اس میں یہ بتا دوں کہ ایک تو شریف خاندان کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت پر بہت زیادہ ٹرسٹ نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ رسیدیں نہیں دکھانی، رسیدوں سے تو بھاگ گئے، وہ قطری خط سارا کچھ ہوا ان چیزوں سے بھاگے، اب یہ آڈیو ویڈیو سے بھی بھاگ گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ویڈیو سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ اور اعتزاز سب صحیح کہتے تھے کہ اگر یہ ویڈیو صحیح ہے، سارا کچھ ہے تو یہ فوری طور پر عدالت جائیں، یہ تو فوراً نواز شریف کو بری کروا سکتے ہیں۔ آج جو مریم صاحبہ کی پریس کانفرنسز وہ سارا کچھ کہ جی یہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، یہ سارا کھیل جو یہ کھیلتے رہے، آج تو یہ خود اس سے بھاگ گئے ہیں۔ مریم صاحب بھاگ گئی ہیں، والد نے مطلب انکار کر دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ جی مریم صاحبہ جس پر بیس کرتی ہیں، انہوں نے اس کو تو کہتے ہیں نا گھاس نہیں ڈالی، اس پر تو کوئی بات کرنے سے انکاری ہے اس ساری چیز پر۔ اب دیکھیے وہ دنیا سے چلا گیا بندہ، اس کی نوکری چلے گی، اس پر اتنا پریشر دباؤ، وہ بیچارہ روتا رہ گیا، بیان الفی دیتا رہ گیا، اور اب یہ اس سے بھاگ گئے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو مزید بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا ایک ساتھ ہی فیصلہ سنانے کا حکم برقرار رکھا تھا اور اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ایک ساتھ تینوں کیسز کے فیصلے سے آسمان نہیں گر جائے گا۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ اس میں الزام کیا تھا، جس پر وکیل نے جواب دیا آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس تھا۔ اس کیس میں 22 گواہ ہیں جن میں 13 وہ جنہوں نے ریکارڈ پیش کیا۔ وقوع کا کوئی چشمدید گواہ نہیں، صرف 2 گواہ رہ گئے، ایک محبوب عالم اور دوسرے واجد ضیاء، ایک نیب کے تفتیشی افسر، دوسرے JIT کے سربراہ ہیں۔ میں ان گواہوں کے بیانات میں کچھ پورشن عدالت میں پڑھ کر سناؤں گا۔ وکیل نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ JIT کے مطابق سعودیہ کی اتھارٹیز کو MLA بھیجا جس کا جواب نہیں آیا۔ بھائی ادھر سے کدھر سے آنا تھا سعودیہ کے ساتھ، آپ دیکھیں نا وہاں پر تو آپ کی انویسٹمنٹ تھی، وہ کیوں آپ کو ساری چیزیں فراہم کریں گے۔ پچھلے 7 سال میں یہ موقف رہا کہ میرے والد نے العزیزیہ اسٹیل مل بنائی تھی، نواز شریف کا کبھی بھی کسی طور اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ نواز شریف نے زندگی میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا جی، صرف نواز شریف کے والد صاحب نے سیدھا اپنے پوتوں کو سارا کچھ کر دیا تھا، یہی ان کا کیس ہے جی۔ اور وہ انویسٹمنٹ کس طرح سے آئی تھی، وہ قطری خط تھا جی، وہ سارا تھا۔ العزیزیہ اسٹیل مل 2001 اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ 2005 میں بنائی گئی۔ حسین نواز کی عمر اس وقت 28 سال تھی جب العزیزیہ ملز لگائی گئی۔ نواز شریف کا یہ کیس پچھلے کیس سے بھی بہتر ہے کہ وہ اس عرصے میں پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے۔ نیا پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ یہ میرٹس پر بحث کر رہے ہیں، ان کے کچھ متفرق درخواستیں بھی ہیں، یا تو اپنی وہ درخواستیں واپس لیں، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی جج کی ویڈیو کے حوالے سے درخواستیں ہیں۔ نیا پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس حوالے سے مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جج ویڈیو اسکینڈل سے متعلق اپنی درخواست کی پیروی نہیں کریں گے، بھاگ گئے۔ جج ارشد ملک انتقال کر چکے ہیں، اس لیے ویڈیو سے متعلق درخواست کی پیروی نہیں کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اگر جج کا کنڈکٹ اس کیس کے فیصلے کے وقت ٹھیک نہیں تھا، بددیانت تھا، تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں بتائیں ان کو بطور جج کیوں برطرف کیا گیا تھا، چارج کیا تھا؟ آپ اس درخواست کی پیروی کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ ارشد ملک اب نہیں ہے لیکن باقی لوگ ابھی موجود ہیں۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کا فیصلہ ہے کہ اس درخواست کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل سے متعلق درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ میں جج ارشد ملک کے حوالے سے دعا گو ہوں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جج ارشد ملک کا معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ درخواست تو موجود ہے، ہم یہاں اسکرین لگا دیں گے اور ویڈیو چلا دیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 2 دھاری تلوار بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب جناب بھاگنا تو بنتا تھا۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک یہ کہ ہم خود شواہد منگوا کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں، دوسرا یہ کہ ریفرنس کو دوبارہ احتساب عدالت کو ریمانڈ بیک کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیف جسٹس نے وکیل اعظم نذیر تارڑ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ بتانا ہے۔ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے عدالت میں کہا کہ نواز شریف کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، ہماری استدعا ہے کہ یہی عدالت میرٹ پر نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کر دے، پورا ٹرسٹ ہے ان کو ان پر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عامر فاروق صاحب پر۔ اس سے قبل بھی 2 اپیلوں پر فیصلہ اسی عدالت میں ہو چکا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ کیس اگر ریمانڈ بیک کر بھی دیتے ہیں تو نواز شریف ملزم تصور ہوں گے، سزا یافتہ نہیں۔ ٹرائل کورٹ نے دوبارہ کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر نیب کا یہی رویہ رہا تو پھر آپ کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جج خود کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو، نیب آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایک راستہ اپیل خارج کر دیں، دوسرا یہ کہ اپیل منظور کر کے نواز شریف کو بری کر دیں، تیسرا راستہ یہ ہے کہ اپیل منظور کرتے ہوئے احتساب عدالت کو واپس بھجوا دیں۔ دوران سماعت نیب نے عدالت سے العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ کردم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی کہ عدالت فیصلہ کردم قرار دے کر ریمانڈ بیک کر دے۔ اپیل میرٹ پر منظور ہوئی تو تشنگی رہ جائے گی۔ پھر جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ مقدمہ ریمانڈ کرنا 2 دھاری تلوار ہو سکتا ہے، جس پر وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ارشد ملک زندہ ہوتے تو انہیں طلب کرنے کی استدعا کرتے۔ معلوم ہے کہ ٹرائل کورٹ سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ وکیل امجد پرویز نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت ریمانڈ بیک کرنے کی صورت میں ڈائریکشن دے دے کہ فیصلہ جلد کیا جائے۔ دوبارہ فیصلے کے لیے کیس احتساب عدالت کو بھجوانے کے موقف سے متفق ہیں۔ ہائی کورٹ احتساب عدالت کو ایک جلد فیصلے کی ہدایت دے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ احتساب عدالت کو بھجوانے کی نیب کی استدعا مسترد کرتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم اس ریفرنس کو میرٹ پر سنیں گے۔ عدالت نے جج ویڈیو اسکینڈل کیس سے متعلق نواز شریف کی جانب سے درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا بھی منظور کر لی۔ تو یہاں ان کو ریلیف پر ریلیف ہی مل رہا ہے، تبھی وہ کہتے ہیں جی بس یہی عدالت ہمارے لیے فیصلہ کر دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو کا جو کھیل ہے اس سے تو یہ گئے ہیں بھاگ۔ اللہ حافظ۔